السلام علیکم۔ درسہ علوم الاسلامیہ و مسجد صدیق اکبر گٹھڑی پتن شیرحان کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عاشر سجاد۔ ناظرین، فلسطین اور غزہ کے اندر رمضان میں بھی ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس وقت ہم کس طرح غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے میں موجود ہوں درسہ علوم الاسلامیہ کے مدرس حافظ حرم صاحب کے پاس۔ ان سے پوچھتے ہیں ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا کہتے ہیں، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں اپنے فلسطین اور غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں قبول فرما کر بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ یہ تو کام ہمارے حکمرانوں کا تھا کہ وہ جہاد کا اعلان کرتے، جنگ کا اعلان کرتے، لیکن شاید ہمارے حکمرانوں کے اندر، عرب کے حکمرانوں کے اندر وہ دل ہی نہیں جس دل میں درد محسوس ہو امت کا۔ شاید ان کے اپنے بچے سلامت ہیں، اسی وجہ سے ان کو وہ فلسطین کے وہ معصوم بچے، وہ عورتیں، ان کی چیخ و پکار نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، ان کے دل نہیں، شاید دلوں کے اندر پتھر ہیں جن پہ کسی بچے، عورتوں، مردوں کی چیخیں اثر نہیں کرتی۔ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم میں اگر جہاد کا اعلان ہوتا تو پھر فلسطین شاید آج، بیت المقدس آج آزاد ہو جاتا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن جو آج ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم وہاں فلسطین تک نہیں پہنچ سکتے، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان کے لیے دعا کریں، اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کہ ہمارے دسترخوان پر جب افطاری کا ٹائم ہو، سحری کا ٹائم ہو، تو ہمارے دسترخوان پر کوئی بھی اسرائیلی مصنوعات نہ ہو، کہ ہم کھانے پینے میں جو بھی اسرائیلی مصنوعات استعمال کرتے تھے ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے جا کر کچھ تو کہہ سکیں گے، اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا۔ یہ کیسی ایک طرف تو ہم اگر ادھر نعرے لگاتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان اسرائیل کے پروڈکٹ، ان اسرائیل کی اشیاء کو خرید کر ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں کا قتل عام میں خود اپنا پیسہ شامل کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم کسی آدمی سے گھی کا ڈبہ لیں اور گھی کے ڈبے کے بدلے ہم اس کو گن پکڑا دیں، اور وہ اس گن سے ہمارے ہی مسلمانوں کو قتل کر دے، میرے ہی مسلمان بھائی کو یا میرے ہی حقیقی بھائی کو قتل کر دے، مار دے، گولی مار دے، یا کسی کو ہم جو ہے نا، کسی سے ہم چائے کی جو پتی ہوتی ہے پیکٹ، وہ پیکٹ لیں اور اس کے بدلے میں اس کو گن پکڑا دیں، تو وہ اس گن سے ہمارے مسلمانوں کو قتل کرے۔ یہی مثال آج اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹ ہمارے ملک میں آ رہی ہے، وہ ہم خرید رہے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اسرائیل کے پاس جا رہا ہے۔ وہ انہی پیسوں سے اسلحہ بناتے ہیں، انہی پیسوں سے اسلحہ خریدتے ہیں، اور وہیں اسلحہ پھر فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو کم از کم اتنا تو کر سکتے، اپنا اندر اتنی غیرت تو پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج ملک پاکستان میں کتنے ایسے ٹرسٹ ہیں جو وہاں غزہ اور فلسطین میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں، ہم ان ٹرسٹوں کے ذریعے اپنے مال، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی اشیاء کے ذریعے ان تک مدد پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا ٹرسٹ ہو جس پر آدمی کو اعتماد ہو، تو اس کے ذریعے، آج اس میں تو بہت فراڈ بھی چل رہا ہے، لیکن کوئی جب تک یہ پوری تسلی نہ کر لے کہ واقعی اس کا نگرانی کرنے والا کوئی عالم ہے، صحیح ٹرسٹ ہے، تو اس کے ذریعے اور باقاعدہ ان سے کوئی ثبوت مانگے گا، آپ کی جو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ وہاں غزہ اور فلسطین میں کام کر رہے ہیں۔ اگر پورا 100% یقین ہو جائے کہ وہ وہاں کام کر رہے ہیں، تو ان ٹرسٹوں کے ذریعے اپنا مال، اپنی اشیاء ضرور وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیجنی چاہیے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارا کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے یہ تو کہہ سکتے کہ اللہ ہم نے جو کیا، ہم نے جو بھیجنا تھا ہم نے بھیجا، جو ہمارے بس میں نہیں تھا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب فرمائے، اور بیت المقدس کو بھی آزادی نصیب فرمائے۔
اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی محنت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔